ہمارے بہت ہی پیارے بھائی واصل شاہد ہیں جو ایک بہترین خطاط ہیں، بہترین کیوریٹر ہیں، کیلیگرافر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا واصل بھائی، آج گفتگو کو تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ والی ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہوں گی، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ دیکھیں جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے، اے آئی آئی ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ اسی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ایک وقت تھا، یاد ہے سمی، کہ جب فوٹوگرافی ہوتی تھی، ماڈلنگ ہوتی تھی، تو فوکس ہوتا تھا کہ جو تصویر کھینچی جائے وہ پرفیکٹ کھینچی جائے، کیونکہ بعد میں اس کو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے تھے۔ اب آپ کو لٹرلی کسی کی تصویر کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود ہی ایک انسان کریٹ کر کے اس کے اوپر وارڈروب کریٹ کر کے اس کو مطلب آپ آن ایئر کر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے انسانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آرٹ کو بھی دیکھے تو وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے۔ تو خطاطی جو پیور ہاتھ کا کام ہے، میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں لوگوں کی بنی ہوئی جنہوں نے خطاطی کی تو ہے لیکن ڈیجیٹلی کی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو خطاطی کی کیا جگہ رہ جاتی ہے ایکچول فزیکل خطاطی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور اگر ہم پاکستانی دنیا کی بات کریں تو دنیا میں جو 3 بڑے چیلنجز ہیں، جس میں مصنوعی ذہانت کی آپ نے بات کی، یہ ہے پولوشن ہے اور انوائرمنٹل چینج ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا آئندہ مسئلہ نا، وہ مصنوعی ذہانت کا ہی مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ شعبے اس کی وجہ سے یقیناً ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہو چکے ہیں اور آئندہ ہو سکتے ہیں آپ مزید۔ دیکھیں فیکٹریز میں اب انسانوں ایسے کی ہی ضرورت کم، اور سیلف ایک ڈرائیو مشین ایک مشین 100 بندے کا کام کر دیتی ہے۔ سیلف ڈرائیو کارز ہیں، پھر اس سے بڑھ کر میڈیکل سائنس کے اندر بایو ٹیکنالوجی ہے کہ اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بلکہ ایک سینسر جو نا آپ کی باڈی کا بلڈ پریشر، شوگر لیول، ہر چیز وہی، اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ خود میڈیکیشن آپ کے لیے یا فوڈ آپ کو تجویز کر دے گا آپ کی ہیلتھ کے لیے۔ تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں، حقیقت بات ہے۔ ایسے میں اگر آرٹ کی بات کرتے ہیں، آرٹ کی دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیجیٹلائز کام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں 2 باتیں یہاں پر، مصنوعی ذہانت جتنا بھی کام کر رہی ہیں، اس کو جو ڈیٹا ریکوائرڈ ہے وہ انسانوں کا ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہم نے ہی، آرٹسٹوں نے ہی پہلے کام کیا ہے، وہ اس سے بڑھ کے آگے کام نہیں کر سکتے۔ جو انسانوں نے دے دیا اسی سے آگے اس کو ڈیٹا انالیسس کر کے اسی سے کام۔ کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، صرف جو ڈیٹا ہے اس کو انالائز کر کے کریٹ دوسرا کرنا۔ دوسری ایک بات یہ کہ آرٹ کے اندر نا 2 چیزیں بڑی اور امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک اس کی فیل اور ایک آئیڈیالوجی۔ جب آپ فیل کرتے ہیں نا، آرٹ کو جانا دیکھتے ہو تو آپ کو ایک فیل ہوتی ہے کہ بہت اچھا کام ہے ایسے، اور اس کی آئیڈیالوجی ایک میسج ہوتا ہے۔ اب جب مشین کام کرتی نا، اس کا میکینیکل پرسپیکٹو تو بہت اچھا ہے کہ اس کی پرفیکشن بہت اچھی ہے، اٹریکشن بہت اچھی ہے، لیکن اس پہ فیل نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات جو لوگ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پوری کی پوری چیز کریٹ کر لینا، اس سے پہلے جب ماڈرن زمانہ تھا، ناٹ دا پوسٹ ماڈرن زمانہ، ماڈرن زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، بیسکلی وین گو کی بڑی خوبصورت سی پینٹنگ ہے، اس کا پرنٹ بنا لیا، بالکل، لیکن جس کو ریئل آرٹ ناٹ پرنٹ، جس کو ایکچوئل آرٹ کا شوق ہے، وہ اپنے گھر میں آرٹ ہی لگائے گا، لیکن جس کو فرق نہیں پڑتا وہ پرنٹ لگا دے گا اپنی دیوار کو صرف کور کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز سے۔ سو وہی والی بات ہے کہ شوق ہونا اور کلیکٹر ہونا۔ اب ایک تو بات یہ تھی کہ فیل کا جو آپ نے کہا کہ ڈیپ فیل جو نا اس کام میں نہیں، وہ میکینیکل پرسپیکٹو ہے اس کا آرٹ کا، اور صرف اس نے ایک کاپی کر دیا، پھر یہ کیا بنا دیا۔ دوسرا جو اس کا پرسپیکٹو آئیڈیالوجی، آرٹ کے اندر ہم کچھ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مشین نہیں اس طریقے سے پیغام دے پائے گی، وہ جو اسپریچول میسج ہے۔ دوسرا اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہوگا مشین سے۔ اچھا ایک سوال پوچھا، آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی، اور دیکھا جائے تو آلموسٹ انسان ہیک ہو چکا ہے اس سے۔ آپ کی ساری سوچ جو آپ سوچ ہوتے ہیں آپ کو اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی فیڈ کے اندر۔ کیا خطاطی انسان کو اس طرح ہیک ہونے سے بچا سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہیں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ دیکھیں کہ یہ جو اب مصنوعی ذہانت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، میں پہلے اس پہ 1-2 بات کر کے پھر آگے آپ کی بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ مصنوعی ذہانت کی وجہ سے جو دنیا کے اندر شعبے ختم ہوئے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آئندہ 10 سال کے اندر بہت بڑی یوزلیس کلاس پیدا ہوئی۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں نا لوور مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اب کہتے ہیں یوزلیس کلاس ہے۔ اب اس یوزلیس کلاس سے کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ نفسیاتی اور جذباتی مسائل ہوں گے کہ آپ نہیں ان کو ڈیل کر سکتے۔ نفسیاتی مسائل آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں، یس، اب شدت اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کے سولوشن کے لیے آپ کو اسپریچولیٹی چاہیے۔ جب تک آپ روحانیت کی طرف نہیں آئیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور آج بھی آپ کو روحانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ خطاطی روحانیت کا ہی آرٹ ہے۔ اور اسی سے میں آپ کی بات کو سمیع بھائی آگے کنٹینیو کروں گا کہ یہ جو آپ نے بات کہی نا، لیکن واصل بھائی ایک
جب دنیا ایوالو کر رہی ہوتی ہے نئے ایونیوز بھی کھلتے ہیں, بالکل نئی ایونیوز نئے جابس کے موقع ملتے ہیں, تو آئی تھنک دنیا وہ ایوالو اس کر کی کے کلاس لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ ایک نے بات جو بتاؤں سمی, دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ کریٹر اور کریٹو انسان نہیں ہوتا. ہاں ہاں ہوتا یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فیکٹری میں جاب کرتے ہیں, ان کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم گھر روزی روٹی کو مینیج کریں, ان کے انٹرسٹ کہیں اور ہوتے ہیں. اب وہ ایک پوری جو ایک کلاس ہے جس کو عادت تھی 9 سے 5 بجے جاب پہ جانے کی, جب وہ جابس ڈسپیئر کر جائیں گے اور ان کو خود کریٹ کرنا پڑے گا, تو ان میں سے 6 8 10 ہی نکلیں گے جو کچھ کریٹ کر پائیں گے. ریشو اس کم ہو جائے گی. یوزلیس کلاس کے بعد اب اگلا جو سٹیپ آئے گا ہیومن ایوولوشن میں, وہ ضرور پھر مزید لوگ انوینٹیو ہو جائیں گے اور لوگ پھر کریٹیوٹی کی طرف مزید واپس آئیں گے. لیکن یہ جو ایک بیچ کا پیریڈ آئے گا نا, یہ جو ماڈرنزم کا پیریڈ تھا اور پوسٹ ماڈرنزم کا پیریڈ تھا, اس کے بیچ میں جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی تو لوگوں کے دماغ اڑ گئے تھے اور سمجھ ہی نہیں ان کو آئی کہ وہ کیا کریں. لیکن اس کے بعد بھی انسانی تاریخ سروائیو کر گئی. آئی تھنک ٹرانزیشن میں میں آتی ہے اسی مشکل پہ ہوتا ہے, بات کرنا ٹرانزیشن ٹائم جو ہوتا ہے نا, مجھے اگر آپ یہاں پہ ایسے میں موقع دیجیے. یہاں پہ نا دیکھیں کہ کل تک انسانی تاریخ جتنی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ تھا کہ انسان ہر چیز کو کنٹرول کرتا تھا. مشینوں کے اوپر انسان کی حکومت تھی, جو بھی جیسی بھی مشینیں انڈسٹریل تھی, وہ میتھڈالوجی کا دور تھا, آئیڈیالوجی کا دور تھا, ایون ٹیکنالوجی کا کل تک کا جو دور تھا, انسان نے اس کو کنٹرول کیا تھا. لیکن آج فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہونے جا رہا ہے کہ مشین انسان کو کنٹرول کر رہی ہے, اس کے جذبات کو, اس کے خیالات کو, اس کے احساسات کو بھی. ڈیٹا ہے, الگورتھم کیا اس کو, اور اس کو آگے انفارمیشن ایسے دی اور اس کو کنٹرول کیا. ابھی انسان, آپ نے جو بات کی نا ہیومن بینگ نہیں, اب اس کو ہیکیبل بینگ کہا جا رہا ہے, اور جو پولیٹیکل اور کمرشل فورسز ہیں وہ اس کو ہیک کر رہی ہیں اپنے مقاصد کے لیے. اب اس ہیکنگ کہاں کی ہوتی ہے؟ آپ کے دماغ کی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, آپ کے خیالات و احساسات کی ہوتی ہے. لیکن انسان جو زندہ نا, وہ اپنے دماغ کی وجہ سے, اپنی روح کی وجہ سے زندہ ہے. اور روح جو نا کوئی مادی چیز نہیں ہے, اور روح کو ہیک نہیں کیا جا سکتا. جو مرضی آپ انسان کو ہیک کریں, لیکن روح نہیں ہیک ہوگی. جب روح نہیں ہیک ہوگی تو یہ فن کس چیز کا ہے؟ یہ روحانیت کا فن ہے, اور روحانیت کا فن ہونے کی وجہ سے ہی خطاطی آپ کو ہیکنگ سے بچائے گی. بالکل صحیح. آج آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اسی موضوع کے حوالے سے جو بات تھی کہ خطاطی کا فن چونکہ بہت علمی ہے, بہت روحانی ہے, تو یہ نور علی نور ہے, تو نور علی نور ہی. اور کل انہوں نے اتنا خوبصورت فن پارا بنایا کہ کل ان کی صحیح مہارت کا میں انداز ہوا کہ بہت خوبصورت, اور اتنے کم ٹائم میں بہت پہنچے ہوئے ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہیں. جی جی بالکل, ماشاء اللہ. اٹس بیوٹیفل. اب ہم بڑھتے ہیں واصل شاہد کی طرف. واصل بھائی, کہاں تک پہنچا ہے ہمارا کیلیگرافی کا کام, ہمارا خطاطی کا کام؟ جی بھیا, آج آپ نے ہینڈ میڈ پیپر پہ پھر تیار کیا ہے, ماشاءاللہ. نور علی نور. آج ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ خطاطی آج 21ویں صدی کے اندر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنسیا کے اندر انسان کو بچانے میں اور ہیک ہونے سے مدد دیتی ہے. تو اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں یہ صرف ایک فن نہیں بلکہ علم بھی ہے, اور علم کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے, اور فن کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے, روح کے ساتھ ہوتا ہے. تو بس اتنے فن آپ کی روح کے ساتھ یہ وابستہ ہے, تو روح کبھی ہیک نہیں ہو سکتی, وہ زندگی ہے. تو اسی اعتبار سے یہ بھی نور علی نور ہے کہ یہ علم بھی ہے, فن بھی ہے, عقل بھی ہے, اور روح بھی ہے. کیا ہی ماشاءاللہ, بریلینٹ, بریلینٹ, خوبصورت. آسم. واصل بھائی, لگتا ہے آپ کی تھکن جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے, فریش فریش لگ رہے ہیں. Pakistan.